أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. جی سر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے
बाला वाला हमारा नबी। माशाल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सबीर। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Bismillah. Yesterday we spoke about essentially we all have the Quran in our house, in our hearts, and how much effort do we truly put into trying to decipher the meaning within the Quran, the lessons, the stories within the Quran. You see, a lot of the times we're trying to live our lives through rules set in the dunya that come from whatever governance it may be, or career, work, or education. But the Quran has all the guidance we need within it on how to live our lives, how to deal with challenges, how to move forward from any sort of situation, and gave us the perfect example through humanity's leader, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And trying to live our lives without the guidance of the Quran is as if trying to use machinery without reading the manual. It's wasteful of time often. We're trying to work something, but we don't even understand how it works or what's truly going on. And this is something that we all must put more so of an effort within. We have countless resources that we use for our worldly education. We go to college to get ready for our careers. We do certifications. We read other books. We do all sorts of things to prepare ourselves for the dunya. But the real manual, the real lessons, the real education lies within the Quran that teaches us how to live our daily life, how to deal with struggle, how to basically essentially deal with every sort of problem and situation. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the guidance to understand, give us the ability to put forth the effort to understand and seek the knowledge within the Quran and implement it within our own lives. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah, 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 तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तूने मुसलमान पैदा फरमाया। या अल्लाह तेरा शुक्र। तूने हमें सोहबत नसीब फरमाई। या अल्लाह तेरा शुक्र। तूने हमें सेहत अता फरमाई। या अल्लाह तेरा शुक्र। या अल्लाह तेरा शुक्र। तूने हमें खूबसूरत रिश्ते अता फरमाए। या अल्लाह तेरा शुक्र। तूने कलमा अता फरमाया। या अल्लाह तेरा शुक्र। या अल्लाह तू हमें ऐसा बोलना और ऐसा सुनना नसीब फरमा जिसमें तेरी रजा शामिल हो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत शामिल हो, मोहब्बत शामिल हो, इश्क शामिल हो, और या अल्लाह उस पे अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر کو وسیم بھائی سے میں ایک گل کہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ علم سیکھو اور علم سکھاؤ، یہ میرا پیغام ہے۔ علم سیکھو، علم سکھاؤ۔ آگے نیکسٹ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، باقی وسیم بھائی جائے رکھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کل ہم نے بات کی تھی، قرآن آیا اور اس کی جیتی جاگتی تصویر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی بنی۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج سوال یہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو پھر امت تک دین کیسے پہنچا؟ سنت کیسے زندہ رہی؟ اخلاق کیسے منتقل ہوا؟ نور کیسے چلتا رہا؟ جواب یہ ہے، اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جو سنتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ ایک شہر میں ایک بڑا خوبصورت سا باغ، اس باغ کا مالک چلا گیا مگر جاتے ہوئے مالی چھوڑ گیا۔ وہ مالی روز پانی دیتا، درخت سنوارتا، کانٹے صاف کرتا، خوشبو باقی رکھتا۔ سالوں بعد لوگوں نے کہا، باغ اب بھی ویسا ہی خوبصورت ہے۔ کسی حکمت والے دانا نے کہا، کیونکہ باغبان چلا گیا مگر مالی موجود ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، وہ ظاہری زندگی میں چلے گئے مگر اللہ نے علماء، صالحین، اولیاء، نیک بندے، سچے دائی، مخلص استاد چھوڑ دیے جو امت کے باغ کو سنبھالتے ہیں۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے دین کو صرف کتابوں میں محفوظ نہیں رکھا بلکہ سینوں میں محفوظ رکھا۔ اسی لیے تو ہر زمانے میں علماء آئے، محدثین آئے، فقہاء آئے، اولیاء آئے، صالحین آئے، سچے معلم آئے جو لوگوں کو صرف مسئلہ نہیں بتاتے تھے بلکہ زندگی جینا سکھاتے تھے۔ ایسے ہی جب انسان غور کرتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو استاد کی ضرورت نہ ہوتی، مدرسے کی ضرورت نہ ہوتی، صحبت کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن انسان صرف معلومات سے نہیں بدلتا، انسان تعلق سے بدلتا ہے۔ بچہ کتاب سے نہیں، ماں کے کردار سے سیکھتا ہے۔ شاگرد صرف نوٹس سے نہیں، استاد کے انداز سے سیکھتا ہے۔ ایسے ہی ہر بندہ صرف کتاب سے نہیں، اہل اللہ کی صحبت سے بدلتا چلا جاتا ہے۔ ہم غور کرتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی سب پڑھ لیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جس نے خود کو خود کا رہبر بنایا وہ اکثر نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے، کیونکہ نفس ہمیشہ دلیل بھی دے دیتا ہے۔ ایسے ہی جب یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر غور کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے زبان نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، نماز بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
نگاہ بچتی ہے، ذکر آسان ہوتا ہے، دنیا بڑی چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ جو ذکر کی محفل ہے، یہ صرف الفاظ نہیں دیتی، یہ ماحول دیتی ہے، اور پھر ماحول انسان کو بدلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے پہ رحم کرنا چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں کی صحبت دیتا چلا جاتا ہے، اور جب کسی کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہے تو اسے کسی سچے رہبر سے ملا دیتا ہے۔ اور یہی اس دین کے راستے پہ چلنے والی باتیں ہیں۔ پھر انسان کو جب یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اکثر وہ اپنی دعاؤں میں یہ باتیں مانگتا ہے، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی قدر نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب لائے، اور یا اللہ ہمیں انا سے بچا، ادب عطا فرما، یا اللہ ہمیں سنت زندہ کرنے والوں کے ساتھ جوڑ دے، اور یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کریے گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن اور صاحب قرآن۔ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ قرآن پاک کی تفسیر یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک پورا ضابطۂ حیات ہے، نمونہ عمل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن ہمیں کافی ہے، ان کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ بغیر رجال اللہ کے کتاب اللہ کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کتاب اللہ کو رجال اللہ یعنی اللہ کے بندوں کے ذریعے ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں احادیث مبارکہ کافی ہے، قرآن اور حدیث کافی ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ان کو بھی اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ احادیث رسول کو بھی رجال اللہ یعنی اصحاب رسول سے سمجھنا پڑے گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت سارے ایسے احادیث مبارکہ ہیں جو ہر کوئی اپنے طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ ہر چیز کا استاد ہوتا ہے، ہر چیز کا رہنما ہوتا ہے، ہر چیز کا رہبر ہوتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کے شجر کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے، ایمان کے شجر کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ہمیں رجال اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور علم یہ قرآن کا ہو یا حدیث کا، یہ بغیر استاد کے، بغیر رہنما کے، بغیر رہبر کے حاصل نہیں ہوتا۔ ہم حدیثیں پڑھ سکتے ہیں کتابوں میں، لیکن اس کے اصل جو معنی، مفہوم اور مطلب ہے وہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی اہل اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دین اسلام زبانی تبلیغ کے مقابلے میں روحانی تبلیغ اور بالخصوص کردار کی تبلیغ سے زیادہ پھیلا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد جس طرح اسلام کی آبیاری کی، قرآن کے علم کو، قرآن کی رہنمائی اور قرآن پاک کی
آیات مبارکہ کی تفاسیر کو جس طرح عام کیا، جس طرح احادیث مبارکہ کے علم کو عام کیا، یہ تاریخ کے سنہری حروف تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ بغیر رجال اللہ کے ہم کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سے بغیر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اعمال و اقوال کے ذریعے کے بغیر احادیث مبارکہ کو سمجھنا مشکل ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے ظاہری معنی کو اگر دیکھا جائے تو ان کا معنی مفہوم مکمل ہی الگ ہے، لیکن ان کی تشریح اور شرح کو دیکھا جائے تو پھر جا کر وہ بات سمجھ آتے کہ وہ اچھا اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رجال اللہ میں اہل اللہ کی ہمیں صحبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له جزا الله عنا محمدا ما هو أهله اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا ورزقا حسنا واسعا وعلما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا باكيا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم